عام مسلمان کے ساتھ عام مولوی طبقے نے شروع کر دیا. یہ حقیقی بات ہے. یعنی ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں میری طرف آ جاؤ، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں میری طرف آؤ، تیسرا کہتا ہے جناب جنت تو میری ہے میری طرف آؤ، قرآن میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے، مفاہیم میرے پاس ہے، پڑھا میں نے بھی ہے، قرآن کا ترجمہ ہمیں بھی آتا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس آؤ. اب وہ جب ایک کنڈکٹر ادھر کھینچ رہا ہو، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہو، وہ کہے میری بس پہ چڑھو، وہ کہتا ہے میری بس پہ چڑھو، تو بالآخر پیسنجر سامان پھینک کے کہتا ہے یار میں جانا ہی نہیں، میں جانا ہی نہیں. تو پھر عام جو مسلمان ہے وہ جب ایک دوسرے سے کھینچا تانی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑو یار میں دین وال جانا ہی نہیں. وہ پریشان ہے. تو اب اس کا حل کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ وہ غلطی سمجھانے کے لیے اور وہ جو بیچ میں ایک بل ہے اس بل کو نکالنے کے لیے ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا. اب قرآن تو سب کے پاس ہے، ہر بندہ قرآن لے کے بیٹھا ہے. کیا وہ قرآن کی آیت غلط پڑھتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں. کیا وہ قرآن کا ترجمہ غلط کرتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں. تو پھر ایک عام بندہ کہے گا نا جب قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، قرآن کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر غلطی کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ایک غلطی ہوتی ہے آیت کے لحاظ سے، ایک غلطی ہوتی ہے ترجمے کے لحاظ سے، اور ایک غلطی ہوتی ہے مفہوم کے لحاظ سے. آیت کوئی غلط نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ قرآن کوئی بدل ہی نہیں سکتا. رب الجلال نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قرآن مقدس کی آیات میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکتا اور زیر کو زبر نہیں کر سکتا. قرآن محفوظ کتاب ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب الجلال نے لیا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے ترجمے کا. ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہائشی ہیں، ایشیا میں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی کو جانتے نہیں ہیں. ہمیں عربی سیکھنے کے لیے ڈکشنری چاہیے، استاد چاہیے. اب ہر بندہ تو عربی سیکھ نہیں سکتا، تو ہم قرآن کا ترجمہ کرنے والوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اب اس ترجمہ کرنے والے نے کیا ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اکثر کو. لیکن اگر کوئی ترجمے میں غلطی کر جائے تو اس غلطی کو پکڑنا آسان ہے. اگر کوئی ترجمے میں غلطی کر جائے، آپ کو جس لفظ پر شک ہوتا ہے، آج آپ اس لفظ کو گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو اس کا مطلب بتا دے گا. اب جدید دور ہے، آپ عربی گرامر کی کتاب اٹھاتے ہیں، آپ کو وہاں سے اس کی جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں بھی غلطی کی، مغالطہ ہوا ان کو.
اب قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب بعض ترجمے ایسے ہیں کہ آپ اگر ان کو اٹھائیں تو اس میں اس آیت کا ترجمہ انہوں نے مکر کا، یہ جو مکر ہے اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں بندہ بڑا مکر کرتا ہے، پنجابی والے کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا مکرا ہے۔ تو اس لفظ کو ہم اردو میں اور پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم کسی بندے کو مکرا کہہ رہے ہوتے ہیں یا مکر اس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ عیب ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا مکر کرتا ہے تو یہ اس کا عیب ہے۔ اب قرآن مقدس کے اس مقام کو اگر آپ اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں مکروا ومکر اللہ۔ پہلا جو مکر ہے وہ تو رب نے بیان کیا کافروں کا، اللہ فرماتا ہے کافروں نے مکر کیا، اس سے آگے وہی لفظ ہے مکری، لیکن رب نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، مکروا ومکر اللہ۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہاں غلطی کی اور انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اس لیے کہ ترجمہ بظاہر یہی ہے، جو لفظ لکھا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے اپنی دانش کے حساب سے ٹھیک ہی لکھا ہوگا، لیکن جس وقت ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت صرف اس لفظ کا ترجمہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ لفظ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس ذات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب کہا گیا کہ مکروا ومکر اللہ، کافروں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ خیر الماکرین، تو انہوں نے ترجمہ کیا اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، اور یہ باقاعدہ ترجمے موجود ہیں، بازار میں ہیں، چھپتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب جو بندہ یہ ترجمہ پڑھے گا مجھے بتائیں وہ گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی کہ رب بھی مکر کرتا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں مکروا ومکر اللہ، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر اختیار فرمائی، اللہ نے خفیہ تدبیر اختیار فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر اختیار فرمانے والا ہے۔ یہ ہے ترجمے کا فرق۔ بظاہر وہاں عربی میں مکر ہی ہے، لیکن اردو میں اس مکر کے لیے کیا بولا جائے گا، اس لفظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ عربی گرامر آ گئی تو میں اٹھوں اور کہوں جناب کہ میں اب قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ ترجمے کی غلطی کیسے ہوتی ہے، لیکن ترجمے کی غلطی پکڑنا، بیان کرنا، سمجھانا یہ آسان ہے۔ ابھی میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے اور آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح سے ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ لفظ کیا ہے، آگے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، اور کس ذات کے بارے میں بولا جا رہا ہے اس ذات کا بھی اہتمام رکھنا ہے کہ وہ ذات کون سی ہے۔ یہ ہے ترجمے کی غلطی۔ اب ایک اگلا مرحلہ ہے
وہ ہے مفہوم کی غلطی. بندہ آیت بھی صحیح پڑھے، اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کرے، لیکن آگے اس کو سمجھانے میں واردات کر جائے، اس کو سمجھانے میں، اس کا مفہوم بیان کرنے میں واردات کر جائے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ رب ذوالجلال نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور رب کے بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن بیان کرنے والا آیت ٹھیک پڑھے، اس کا ترجمہ بھی ٹھیک پڑھے، لیکن آگے جو رب کی مراد ہے اس کو بدل دے. مثال کے طور پہ رب نے کسی بت کے لیے کہا ہو کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. اب رب کی یہاں مراد کیا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لات و منات کچھ نہیں کر سکتے، حبل و عزا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت بیکار ہے، یہ بت لعین ہے، یہ بت کسی شے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ بت جو ہے وہ مردود ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک بندہ آیت یہ پڑھے، پھر آگے یہ کہے کہ جو غیر اللہ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، رب من دون اللہ کہہ کے بت مراد لے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اور مولانا یا بندہ یا مولوی وہ من دون اللہ والی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے مفہوم میں چوری، یہ ہے مفہوم میں ڈاکہ، یہ ہے مفہوم میں واردات. رب کہتا کچھ ہے، یہ بیان کچھ کرتا ہے، رب کی مراد کچھ اور ہے اور یہاں مولوی صاحب کی مراد کچھ اور ہے. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان کنتم صادقین، ان کنتم، اگر تم سچے ہو. اب یہ بات رب ذوالجلال نے فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ پوری آیت ہے اور پہلے سپارے میں ہے. کافروں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا اور جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو انسانی کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. تو اس کے جواب میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ بندے کا کلام ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. اب یہ چیلنج ہے، اور چیلنج بھی ان کو ہے جن کی زبان عربی ہے، جو فصاحت و بلاغت جانتے ہیں، جو گرامر سے واقف ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جو میرا محبوب جو کلام کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، تمہاری نظر میں اگر یہ رب کا کلام نہیں ہے اور اس کا اپنا کلام ہے، انسانی کلام ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. اور فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے حمایتی ہے نا، سارے اللہ کے سوا. تو یہاں اللہ کے سوا جو من دون اللہ ہے، من دون اللہ، من دون اللہ ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بت. اس سے مراد کیا ہے؟ کافر. جو تمہارے اللہ کے سوا حمایتی ہے نا، ان ساروں کو بلا کے لے آؤ
اور ایک صورت بنا کے لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم آپ کہہ لیں میں ایک بات صرف آپ کو سمجھانی ہے، قرآن کے 2 مقام صرف ذکر کرنے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس کا مطلب کیا ہے؟ تم جھوٹے ہو۔ قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے نا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم کافر ہو، تم کذاب ہو، تم منافق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے اور کلام یہی ہے جو یہاں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور آپ نے وہ چیزیں رب ذوالجلال نے دکھائی اور فرشتوں کو کہا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ساری اشیاء کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم، کافروں کو کیا کہا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم، میں نے کہا وہاں مطلب یہ تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم کافر ہو، تم مردود ہو۔ اب اگر ان دونوں مقامات کو کوئی بندہ لے کے اٹھ پڑے اور فرشتوں کے خلاف ایک تحریک شروع کر دے کہ تم جو کہتے ہو فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بڑے پاک ہوتے ہیں، تو اللہ کا قرآن جو کافروں کے لیے کہہ رہا ہے وہ فرشتوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی بات آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ بالکل انشاءاللہ، کیونکہ سمجھانا مقصود ہے نا، بتانا مقصود ہے کہ قرآن میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ دونوں مقام قرآن میں اور دونوں پہلے پارے میں ایک جگہ کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، دوسرے مقام پر فرشتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن رب کہہ رہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم ان کے نام بتاؤ اگر تم تو یہاں آپ کوئی ہمت کرے گا جو کہے کہ یہاں مطلب یہی ہے جو کافروں کے لیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں کافر ہیں، یہاں فرشتے ہیں، کلام ایک جیسا ہے، لفظ ایک جیسے ہیں، معنی ایک جیسا ہے، لیکن مفہوم ایک جیسا، مفہوم بدلے گا۔ اور اگر کوئی کافروں والا مفہوم یہاں اس مقام پر فٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے یہ گمراہ ہے، یہ قرآن میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ قرآن میں واردات کر رہا ہے، یہ قرآن کے مفہوم میں چوری کر رہا ہے۔ رب یہ یہاں نہیں کہنا چاہتا جو یہ اپنی طرف سے گھاڑے کے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے قرآن کے مقامات کا۔ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، قرآن کیا لفظ کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک مقام صرف آخری، اور اس کے بعد چونکہ پھر عشاء کی نماز کا وقت قریب ہے، موضوع یہ بڑا طویل تھا اور میں نے چیزیں بھی کچھ نوٹ کی ہوئی تھی، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، پھر یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ ایک مقام ہے قرآن مجید کا،
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر عزت کے 1 کروڑ درجات ہیں تو جمیعہ میں وہ سارے 1 کروڑ موجود ہیں۔ جب جمیعہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ عزت کے جتنے بھی درجے ہیں، عزت کے جتنے بھی مقامات ہیں، عزت کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے لیے، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر بندہ کہے کہ ابا کی عزت نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ تو جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ ابا کے لیے نکل سکتا ہے نا مفہوم، اور کچھ لوگ نکالتے بھی ہیں نا، ابا کے لیے نہیں نکالتے لیکن کچھ اور ہستیاں ہیں جہاں نکال لیتے ہیں۔ نہیں وہاں تعظیم زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شرک ہو جاتا ہے، وہاں نہیں ہو، یہ جو کھڑے ہو کے تم سلام پڑھتے ہو نا یہ شرک ہے، یہ جو ہاتھ باندھ لیتے ہو نا اور پھر کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جو ہاتھ باندھ لیتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو، یہ شرک ہے۔ نکاح یہ نسخہ آپ کو کیسے ملا؟ نسخہ کیمیائی۔ تو کہتے تمہیں نہیں پتہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں؟ آپ جب ہاتھ باندھتے ہیں نا نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ویسے ہی آپ درود و سلام میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کا تصور کر کے کھڑے ہوتے ہو، یہ شرک ہے۔ شرک ہے یہ۔ تو میں نے کہا یہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے پاک سرزمین شاد باد پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر قومی ترانہ پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد، یہ ٹھیک ہے؟ کہتے جی ٹھیک ہے۔ ان کا کیوں؟ ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کون سی حالت بنتی ہے؟ ایسے ہی آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی حالت نماز ہے۔ اس میں شرک آپ کو یاد نہیں آیا؟ اس میں آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پاک سرزمین شاد باد کے خلاف اگر آپ بولیں گے تو پاکستان کا قانون حرکت میں آ جائے گا، اور وہاں حرکت ہوئی تو پھر برکت بھی ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات میں؟ ہم اپنی اذان جب دیں گے تو وہ سن لیں گے، وہ جو ایک اذان سننا ضروری ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہاں بارگاہ رسالت کا ادب جو ہے وہ آپ کو شرک لگتا ہے، اور پاکستان کا قومی ترانہ اگر پڑھا جائے تو وہ آپ کو شرک نہیں لگتا۔ حالت نماز ویسے بھی بنتی ہے، حالت نماز ایسے بھی بنتی ہے، وہاں آپ کا شرک باہر آتا ہے، یہاں آپ کا شرک باہر نہیں آتا۔ تو ہمیں سمجھ یہ آ گیا کہ مسئلہ شرک کا نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ تعظیم رسول سے منع کرنے کا ہے، آپ تعظیم رسول سے روکنا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی عزت نہیں ہے؟ بھئی ساری عزت اللہ کی ہے، تو کیا رسول اللہ کی عزت نہیں ہے؟
کیا حضرت ابو بکر کی عزت نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر کی عزت نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان کی عزت نہیں ہے؟ کیا حیدر کرار کی عزت نہیں ہے؟ کیا مومنین کی عزت نہیں ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کی ہے۔ یہ کہہ کے رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں اگر ابو جہل کے پاس جاؤ گے عزت نہیں ملے گی، محمد رسول اللہ کے پاس آؤ گے عزت مل جائے گی۔ اگر عتبہ و شیبہ کے پاس جاؤ گے عزت نہیں ملے گی، ابو بکر کے پاس آؤ گے عزت مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عزت اللہ کی ہے تو رسول کی نہیں ہے۔ رب عزت کی نسبت اپنی طرف کر کے یہ بتاتا ہے عزتیں ساری میرے پاس ہیں، تم بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ عزتیں میرے پاس ہیں، تم لات و منات کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ عزت میرے پاس ہے، تم حبل و عزا کے پاس لینے کیا جاتے ہو؟ ارے عزت میرے پاس ہے اور میرے رسول کے پاس ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بات تو میں نے کی ہے نا کہ عزت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے، آپ کہیں کہ نہیں قرآن میں یہ ہے کہ عزت اللہ کی ہے۔ آگے جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ آپ اردو میں بیان کر رہے ہیں، یہ آپ مفہوم نکال رہے ہیں، تو اگر مفہوم ان کا غلط ہو سکتا ہے تو مفہوم آپ کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو انگلی آپ پہ بھی اٹھ سکتی ہے۔ آپ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے قرآن کا کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ کہہ کر اللہ کہتا ہے عزت میرے پاس ہے، عزت میرے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو قاعدہ آپ نے نکالا ہے قرآن سے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہہ کر رب عزت کی نسبت اپنے لیے بیان کر کے بتوں کی نفی کرتا ہے، مومنوں کی نفی نہیں کرتا۔ بتوں کی نفی کرتا ہے، رسول اللہ کی نفی نہیں کرتا۔ بتوں کی نفی کرتا ہے، مومنین کی اولیاء کی نفی نہیں کرتا۔ یہ مفہوم جو آپ نے نکالا ہے یہ آپ قرآن سے دکھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ قرآن کا مفہوم بھی یہی ہے جو آپ نے نکالا ہے، کیونکہ جو آپ نے نکالا ہے وہ اردو میں نکالا ہے۔ آپ ہمیں قرآن والا دکھائیں تو ہم کہیں گے کہ جب ہم نے بات کی ہے تو پھر دلیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا مطلب ہی قرآن و حدیث کی دلیل ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی اہل سنت میں۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، اس لیے کہ جس رب نے جمیعہ کے الفاظ کہہ کر عزتوں کی ساری نسبتیں اپنے لیے کی، لیکن وہ بیان کیا مکے میں جہاں کافر تھے، جہاں بت تھے۔ پھر معاملہ آیا مدینے کا تو مدینے میں کچھ منافق پیدا ہوئے، اور منافق نبی علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے۔ تو اب آپ سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیں، سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وہی بات جو پہلے مقام پر بیان کی تھی وہی بات یہاں بیان کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے۔ وہاں بیان کیا تھا صرف اللہ کی ہے، یہاں بیان کرتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے۔ وہاں کہا تھا صرف اللہ کی ہے،
اب قرآن کا یہی مقام ہے. دوسرا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ابو بکر کی بھی ہے، عمر کی بھی ہے، عثمان کی بھی ہے، حیدر کرار کی بھی ہے، ہر مومن کی ہے. عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بھی ہے. اب اگلی جو بات کی ہے نا تو قرآن نے آخری حد کر دی ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ نہیں پتا. منافقوں کو کیا نہیں پتا کہ عزت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے. یہ بات منافقوں کو نہیں پتا. تو اب اگر ہم تعظیم رسول نہ کرنے والوں کو منافق کہیں تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، مومنین کی بھی ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں یہ نہیں جانتے. تو یہ ہے قرآن مجید. قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پورا ماننا ضروری ہے. قرآن ایک جگہ سے پڑھ کے مان کے دوسری جگہ کا انکار ضروری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مقام پڑھا جائے اور دوسرا مقام چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے صحیح مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.